معدنیات اور خزانوں کی زکوٰۃ۔ اللہ نے زمین میں سونا، چاندی، لوہا اور بہت سے دوسرے جواہرات پیدا کیے ہیں۔ خزانہ اس مال کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر دیتا ہے، جیسے سونا، چاندی وغیرہ۔ معدنیات اور خزانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان پاک اموال میں سے جو تم کھاتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خزانوں میں خمس یعنی 5واں حصہ نکالا کرو۔ معدنیات اور خزانے چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ، جب انسان اس کا مالک بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ان کا 5واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزانے میں خمس ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، نقود کی زکوٰۃ۔ نقود سے مراد سونے اور چاندی یا جو اس کا قائم مقام ہو، جیسے رائج الوقت سکے اور آج کل استعمال ہونے والے کاغذی پیسے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ آدمی جو سونے اور چاندی کا مالک ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کے اس مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلا کر تختے بنائے جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اس کے دائیں بائیں، پیشانی اور پیٹھ کو دن میں داغا جائے گا، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر داغا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور جنت یا جہنم کا راستہ اسے دکھا دیا جائے گا۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ رائج الوقت سکے اور آج کل استعمال ہونے والے کاغذی پیسے سونے اور چاندی کے قائم مقام ہیں۔ نقود میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، ان پر ملکیت کا تام ہونا۔ نمبر 2، ان پر سال کا گزرنا۔ نمبر 3، نصاب کو پہنچنا۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، یعنی 85 گرام، اور سونے کا 1 دینار 4 گرام اور 1/4 ہوتا ہے، تو سونے کا نصاب 85 گرام خالص سونا ہو گیا۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 595 گرام ہے، اور چاندی کا 1 درہم 2.97 گرام کا ہوتا ہے، اور جب 2.97 کو 200 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 595 گرام بن جاتا ہے، جو کہ خالص چاندی کا نصاب ہے۔ رائج الوقت سکے اور کاغذی پیسوں میں نصاب کا تعین سونے اور چاندی کے نصاب کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی اگر ان کے ذریعے دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو خریدا جا سکتا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے سونا ہو یا چاندی۔ سونا، چاندی اور رائج الوقت سکے اور پیسوں میں عشر کا 1/4 زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ، یعنی 2.5%، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ کے پاس 200 درہم ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پہ 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے، اور سونے میں اس وقت تک آپ پر کچھ نہیں جب تک وہ 20 دینار کو نہ پہنچ جائے، اور جب 20 دینار کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ واجب ہے، اور جو اس سے زیادہ ہوگا اس کی زکوٰۃ اسی ترتیب سے ادا کی جائے گی۔ جب کوئی آدمی سونے اور چاندی کا مالک بن جائے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی نصاب کی مقدار کو نہ پہنچتی ہو تو راجح یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ علیحدہ سے نکالے گا اور چاندی کی علیحدہ سے۔ نصاب پورا کرنے کے لیے ایک کو دوسرے سے نہیں ملائے گا، کیونکہ یہ دونوں مختلف جنسیں ہیں،
اور نصاب کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں یعنی سونا اور چاندی کو آپس میں ملانے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کسی نے سونے اور چاندی کو جمع کر دیا تو ہر 5 اوقیہ چاندی سے کم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ۔ زیورات کی 2 قسمیں ہیں، سونے اور چاندی کے زیورات اور ان کے علاوہ کے زیورات۔ پہلی قسم ان زیورات کی ہے جو ذخیرہ اندوزی کے لیے بنائے جاتے ہیں یا تجارت کی غرض سے بنائے جاتے ہیں، تو ان سے زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری قسم ان زیورات کی ہے جو استعمال کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ استعمال ہونے والے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مال نہیں ہے جس میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، بلکہ یہ تو شخصی مال و متاع میں سے ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے اور دوسرا مال و متاع جو شخصی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عورت کی زیب و زینت کی ضروریات میں سے بھی ہے، اور زکوٰۃ تو اس مال میں واجب ہوتی ہے جس میں زیادتی مقصود ہوتی ہے اور وہ زیادتی کے قابل بھی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تجارتی مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ شخصی ضروریات میں استعمال ہونے والے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن آگ کے کنگن میں تبدیل کر دے؟ راوی کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی اس عورت نے کنگن اتار دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ وہ زیورات جو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنائے گئے ہوں، جیسے ہیرے، یاقوت اور موتی وغیرہ کے زیورات، اگرچہ ان کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کو تجارت کی غرض سے بنایا گیا ہو تو پھر یہ مال تجارت میں شامل ہوں گے اور ان پر زکوٰۃ ہوگی، جس طرح دوسرے مال تجارت میں ہوتی ہے۔